الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ کرام، آج عربی گرامر کورس کا 5واں سبق ہے۔ آج کا سبق اس لحاظ سے اہم ہے کہ عمومی طور پر جب ہم نحو پڑھتے ہیں تو نحو کا ایک بہت بڑا حصہ، یوں سمجھ لیں نحو کے 3 حصے ہیں، ان حصوں میں سے ایک حصے کے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ حصہ ہے اسم کا۔ ہمارے پاس جب کوئی کلمہ ہو، ہمارے پاس جب کوئی لفظ ہو، ہمارے پاس جب کوئی جملہ ہو اور ہم اس میں اسم کو پہچاننا چاہیں تو ہمارے پاس کیا علامات ہوں گی کہ ہم اسم کو پہچان لیں گے۔ یاد رکھیں، اسم کی علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، یا یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے۔ اسم کی ویسے تو علامات بہت زیادہ ہیں، بعضوں نے 11 لکھی ہیں، بعضوں نے 14 لکھی ہیں، اور بعضوں نے اس سے بھی آگے پیچھے لکھی ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ 4 علامات ہیں۔ میں آپ کو تفصیلاً بھی بتاؤں گا، مختصراً بھی بتاؤں گا۔ جو مختصر 4 مشہور علامات ہیں، پہلی علامت یہ ہے کہ ہر وہ لفظ یا ہر وہ کلمہ اسم ہوگا جس کے شروع میں الف لام ہو۔ جیسے الحمد، ہم جب پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد کے شروع میں الف لام ہے تو یہ اسم کی علامت ہے۔ الحمد، دیکھو نا، حمد ہے، اس کے شروع میں الف لام کھڑا ہے۔ الذی، یہ جو الذی کے شروع میں الف لام ہے یہ ہے۔ قل هو اللہ، اللہ، یہ لفظ اللہ جو ہے، قل هو اللہ احد، اللہ، یہ اللہ کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط، اس کے شروع میں بھی الف ہے، المستقیم کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ غیر المغضوب، المغضوب، غیر المغضوب، یہ اصل میں المغضوب، الف لام اسم ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہو، مشہور علامت۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، خواہ تنوین زبر والی ہو، خواہ تنوین زیر والی ہو، خواہ تنوین پیش والی ہو، جیسے احد، صمد، رب، محمد، عبد، یا علیما، خبیرا، حکیما، یا علیم، حکیم، خبیر، یہ تو آخر میں چاہے 2 زبر ہوں، آخر میں چاہے 2 زیر ہوں، آخر میں چاہے 2 پیش ہوں، جس کلمے پر بھی یہ تنوین ہوگی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ پہلی مشہور علامت شروع میں الف لام ہو، دوسری مشہور علامت اس کے آخر میں تنوین ہو، اور تیسری مشہور علامت یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ حرف جر داخل ہو۔ حرف جر، حروف جارہ، جب ہم حرف کی بات پڑھیں گے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے وہاں پہ کہ حروف میں سے ایک اسم ان کو حروف جارہ کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو ان کو زیر دے دیتے ہیں۔ ایسے حروف جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو ان کو زیر دیتے ہیں۔ تو ہر وہ کلمہ یا ہر وہ لفظ کہ جن پر حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف جر داخل ہو، حروف جارہ کل 17 ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئیں گے، با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی، یہ 17 حروف ہیں۔ یہ اپنے مقام پہ جب آئیں گے انشاءاللہ اس میں ہم بحث کریں گے، ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے۔ تو جب یہ کسی لفظ یا کلمے پر یا کسی جو ہے وہ جملے میں سے کسی کلمے پر داخل ہوتے ہیں تو ان کو زیر دیتے ہیں۔ تو جس کلمے پر حروف جارہ میں سے 17 حروف میں سے کوئی ایک حرف داخل ہو، سمجھ جائیں کہ یہ بھی اسم ہے۔ 3 مشہور علامتیں، اور چوتھی مشہور علامت یہ ہے، تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ مشہور علامت کون سی ہو گئی کہ الف لام داخل ہو، دوسری مشہور علامت کون سی ہو گئی کہ تنوین ہو آخر میں، تیسری علامت کیا ہو گئی کہ حرف جر ہو، اور چوتھی یہ کہ وہ مضاف ہو، وہ کیا ہو، مضاف ہو۔
وہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت ہو کسی اسم کی طرف، جیسے غلام و زیدن، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، مساجد اللہ، بیت اللہ. سمجھا کی بات؟ یہ تو ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، تو جو مضاف ہوگا وہ بھی اسم ہوگا. تو اسم کی یہ 4 علامتیں میں نے آپ کو مشہور 4 علامتیں بتا دی ہیں، مثالیں بھی بتا دی ان کی. اب ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں. ویسے جو عمومی طور پر پڑھی جاتی ہیں وہ 14 ہیں، اور ویسے ہم 11 پڑھیں گے. پہلی علامت تو آپ نے پڑھ لی الف لام شروع میں ہو، دوسری بھی پڑھ لی آپ نے کہ تنوین آخر میں ہو، تیسری بھی پڑھ لی کہ حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے بزیدن، با جو ہے یہ زید پر داخل ہے، بزیدن. سمجھا گی بات؟ اور چوتھی علامت آپ نے پڑھ لی کہ مضاف ہو، جیسے غلام و زیدن. پانچویں علامت یہ کہ مسند الیہ ہو. جو بھی مسند الیہ ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا. جو بھی مسند الیہ ہوگا، آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے مسند الیہ کسے کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف حکم منسوب ہو. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک جس کی طرف حکم منسوب. مثلا زید نماز پڑھ رہا ہے، زید کھا رہا ہے، زید پی رہا ہے، زید سو رہا ہے، زید چل رہا ہے، زید آ رہا ہے، زید جا رہا ہے، زید بیٹھ رہا ہے. یہ زید تو بن گیا مسند الیہ. باقی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے حکم ہیں جو زید کی طرف منسوب ہیں. تو ان تمام کو کہیں گے مسند، اور زید کو کہیں گے مسند الیہ. تو جو بھی مسند الیہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ اسم ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 منصوب ہو. منصوب کہتے ہیں ایک منصوب وہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، دوسرا کہتے ہیں منصوب نسبت سے ہے. مثال کے طور پر میرا علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے تو میں کہہ سکتا ہوں نجم الثاقب ڈیروی. کسی کا علاقہ ملتان ہے تو وہ لکھ سکتا ہے ملتانی. کسی کا علاقہ پشاور کا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے پشاوری. کسی کا علاقہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے بلوچستانی. کوئی کراچی کا ہے تو لکھ سکتا ہے کراچوی. یہ جو نسبت کی آخر میں یا آتی ہے، کراچویون، کراتشیون یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور عربی کے اندر پشاوریون، ٹھیک ہے، اور ہمارے پختون بھائی پخاوریون بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے جو ہے بشاور با کی جگہ پا کی جگہ جو ہے نا پے جو ہوتا ہے اس کی جگہ بے استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ مثلا دیرویون، بغدادیون، ہندیون، مکیون، مدنیون، یہ آخر میں جو جائے گی اس کو منصوب کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا اسم آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں یا نسبت والی ہو، فلاں مثلا مولانا حسین احمد مدنیون، وہ مدنی ہے. فلاں بزرگ جو ہے ملتانیون، مولانا خیر محمد صاحب ملتانیون، وہ ملتانی ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کراتشیون، کراچی والے ہیں. مولانا یوسف بن نوری جی کراتشیون، کراچی والے. آخر میں جو جا نسبت کہے گی اس کو کہتے ہیں اسم کا منصوب ہونا. تو یہ بھی جہاں جس کلمے کے آخر میں یا نسبت کی ہو کہ وہ علاقے کی طرف منصوب ہو. بغدادیون بغداد کا رہنے والا، مکیون مکہ کا رہنے والا، مدنیون مدینہ کا رہنے والا، ملتانیون ملتان کا رہنے والا، لاہوریون لاہور کا رہنے والا. تو یہ بھی اسم کی علامات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے پاس ہو گئے 6. نمبر 7 تثنیہ ہو. یعنی تثنیہ کہتے ہیں 2 کو. واحد معنی 1، تثنیہ معنی 2، جمع معنی زیادہ. تو تثنیہ کا معنی 2. جیسے مثلا رجل کا معنی 1 مرد، قراست کا معنی 1 کاپی، کاس کا معنی 1 گلاس، ٹھیک ہے، اور بابن کا معنی 1 دروازہ. اب ہم ان کو ڈبل کریں گے. بابن کی تثنیہ آتا ہے بابانی 2 دروازے، قراستن 1 کاپی، قراستانی 2 کاپیاں، طالبن 1 طالب علم، طالبانی 2 طالب علم، طالبتن 1 طالبہ، طالبتانی 2 طالبات. اچھا اس طریقے سے کاسن 1 پیالہ یا 1 گلاس، کاسانی یا کاستانی، کاسانی آئے گا 2 گلاس یا 2 پیالے. اب یہ دیکھیں تو اگر آخر میں الف اور نون کو بڑھا دیا جائے تو یہ ہمارے پاس مسلمون مسلمانی 2 مسلمان، تو یہ ہمارے پاس تثنیہ بن جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو کہ کلمے کے آخر میں الف اور نون مقصورہ ہو، یعنی ایسی نون ہو جس پر زیر ہو، دیکھیں نا، رجولانی، مسلمانی، طالبتانی، بابانی، قراستانی، ہے نا، قلمانی، تو بناتے جائیں جتنے بھی ہوں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں.
شجرن ایک درخت، شجرتانی دو درخت. اب یہ جتنے بھی مثالیں آپ بنا لیں تو اب یہ دیکھیں آخر میں اگر الف اور نون مقصور آ جائے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، تو یہ بھی اسم ہوگا. اور کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 8 جمع ہو. جمع یعنی جس کی دلالت دو سے زیادہ پر ہو اس کو جمع کہتے ہیں، کیونکہ دو پر ہوگی وہ تو تثنیہ ہو جائے گا، اور دو سے کم یعنی ایک پر ہوگی تو وہ واحد ہوگا. تو جمع کہتے ہیں کہ جس کی دلالت دو سے زیادہ پر ہو، یعنی جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ ہیں، بھلے 3 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں. آگے جمع کی پھر اقسام ہم پڑھیں گے، جمع قلت، جمع کثرت. لیکن جمع مطلقاً جب بولا جائے تو وہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ما فوق المثنى یا ما فوق التثنیہ. تثنیہ سے جو اوپر ہو اس کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع تثنیہ کے مقابلے میں ہے. اچھا جی، یہ 8 ہو گیا. اور نامی یہ ہے کہ موصوف ہو، یعنی وہ ایسا اسم ہو کہ آگے اس کی کوئی دوسرا اسم اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے. کوئی ایسا اسم ہو کہ اس کے ساتھ دوسرا اسم بھی ہو اور وہ پہلے اسم کی کوئی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے مرکب توصیفی کے اندر کے دو اسم ہوتے ہیں، دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دیتا ہے. جیسے زید عالم، زید کے ساتھ عالم دوسرا اسم ہے، اس نے زید کی علمیت کو بیان کر دیا، زید کی صفت کو، زید کی اچھیات کو بیان کر دیا. زید قاتل، قاتل جو ہے یہ ایسا دوسرا اسم ہے کہ جس نے زید کے قباحت شناعت کو بیان کیا کہ زید نے قتل کرنے والا زید قاتل ہے. تو موصوف جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے. 9 ہو گئے جی. اور 10ویں علامت یہ ہے کہ تا اس کے آخر میں ہو، تا اس کے آخر میں ہو، یعنی تا ایسی جو متحرکہ ہو، جیسے ضاربتن، طالبتن، کاتبتن، قارئتن، داعیتن، فاتحتن. سمجھ آگئی بات؟ آخر میں ایسی تا جو تنوین والی ہو، تا، تو یہ بھی علامت ہے اسم کی. 10. 11 یہ ہے کہ وہ منادا ہو. منادا کا مطلب کیا ہے کہ جس کو آواز دی جائے. مثلا جیسے ہم آواز دیتے ہیں نا، اوے زید، عربی میں کہیں گے یا زید، یا حرف ندا ہے اور زید کو کہیں گے منادا. منادا کا معنی یہ ہے کہ جس کو آواز دی جائے. تو جو منادا ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس 11 علامتیں ہیں. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. الف لام شروع میں ہو. نمبر 2 تنوین اس کے آخر میں ہو. نمبر 3 حرف جر شروع میں ہو. نمبر 4 وہ مضاف ہو. نمبر 5 مسند الیہ ہو. نمبر 6 منصوب ہو. نمبر 7 تثنیہ ہو. نمبر 8 جمع ہو. نمبر 9 موصوف ہو. نمبر 10 تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہو. اور نمبر 11 وہ منادا ہو. تو یہ ویسے میں نے آپ کو جو ہے وہ 11 بتا دی ہیں. 14 ہیں جس میں میں نے مصغر نہیں بتایا آپ کو، غیر منصرف نہیں بتایا اور علم نہیں بتایا. علم مانا نام ہو، غیر منصرف چونکہ پڑھا نہیں ہے تو آپ کو تفصیل سمجھ نہیں آئے گی، اور مصغر بھی نہیں پڑھا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. انشاءاللہ موقع پر جب بات آ جائے گی تو سمجھا دیں گے. سبق میں تو 14 علامتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو تفصیلاً آپ کو 11 بتائی ہیں اور اختصاراً آپ کو 4 اہم علامات بتائی ہیں. آج کا سبق یہ ہے، آج کے سبق کی مشق نہیں ہے، مشق آخر میں آئے گی، اس لیے سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آپ کو اسم کی پہچان ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.